بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے میں دائیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ میری امی بہت عرصے سے ایک دائی کے طور پر کام کر رہی تھیں۔ ان کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اماں جب بھی مجھ سے بیٹھ کر باتیں کرتی تو یہی کہتی کہ بیٹی، میں نے ساری عمر لوگوں کی خدمت کی ہے، ان کے بچے پیدا کرنے میں ان کی مدد کی، مگر آج بھی میرے پیشے کو بہت گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ بیٹی، تم یہ کام نہیں کرنا، تم کوئی نرسنگ کا کورس کر لو یا ڈاکٹرنی بن جاؤ تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے۔ میں تو بہت پریشان ہوں کہ لوگ جو باتیں مجھے کرتے ہیں کہیں وہ تمہارے لیے بھی ایسی ہی باتیں نہ کریں۔ اماں کی باتیں سن کر میں دکھی ہو جاتی تھی، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنی ماں کا کام بہت پسند تھا۔ میری ماں نے جتنی عورتوں کی دعائیں لی تھیں وہ مجھے ہی پتہ تھا۔ جب بھی وہ ڈیلیوری روم میں جاتیں اور بڑی بڑی ڈاکٹرز کیس کرنے سے قاصر رہتیں، تب میری اماں بچے کو دنیا میں لانے کا کام ایسی مہارت سے سر انجام دیتی کہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی حیران رہ جاتے تھے۔ اماں کی اسی مہارت کی وجہ سے کچھ لوگ تو انہیں بہت عزت دیتے تھے، مگر ہمارے اپنے رشتہ دار اماں کے اس کام کو بہت گھٹیا سمجھتے تھے۔ وہ سب یہی کہتے کہ رخشندہ نے اپنی ساری زندگی لوگوں کا گند صاف کرتے ہوئے پوری کر دی ہے، اس کی بیٹیاں بھی آگے یہی کام کریں گی۔ مجھے لوگوں کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن میں اپنی ماں کا پیشہ اختیار کرنا چاہتی تھی۔ ایسا کرنے سے میں یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میری ماں، آپ جو بھی چاہتی ہیں، آپ جیسا بھی چاہتی ہیں، جو پیشہ آپ کا تھا مجھے وہ قبول ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ بس یہی سب اماں کو بتانے کی خاطر میں نے بھی ان کے ساتھ اسی کام کو سیکھنا شروع کر دیا۔ اماں نے مجھے لاکھ منع کیا، کہنے لگیں کہ بیٹی، یہ سب تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم ابھی کم عمر ہو، غیر شادی شدہ ہو، تم یہ کام کرتے اچھی نہیں لگتی۔ مگر میں اماں کی باتوں سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتی تھی۔ میں اپنی ماں کے پیشے کو پورے فخر کے ساتھ اپنانا چاہتی تھی۔ جانے لگی، میں نے مختلف طریقوں سے کام سیکھا تھا، اپنی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی، لیکن جب نوکری کرنے کا وقت آیا تو میں جان گئی تھی کہ اس خاندان کے سامنے یہی کام کر کے میں زندگی بھر کے لیے بدنام ہو جاؤں گی۔ جذباتی ہو کر میں نے ماں کے پیشے کو اپنا تو لیا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں دائی بن کر اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ ایک دن میری سہیلی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم یہاں پر دائی بننے کی بجائے سعودی عرب میں چلی جاؤ۔ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں پر عورتوں کے میڈیکل اسٹاف کی کمی ہے، کیونکہ وہاں پر عورتوں سے ہی علاج کروانے کو مناسب سمجھتی ہیں۔ لوگ مرد ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا چاہتے، تو اگر تم وہاں چلی جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے۔ وہاں جا کر تم اچھا خاصا پیسہ بھی کما لوگی اور تمہیں یہاں کی ذلتوں اور رسوائیوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ میں اپنی سہیلی کی بات سے اتفاق کرنے کے بعد ہی سعودی عرب میں مختلف جگہوں میں مڈ وائف کے طور پر اپلائی کرنے لگی تھی۔ اسسٹنٹ کی حیثیت سے وہاں جانا چاہتی تھی۔ باہر کے ملکوں میں دائی کا کوئی تصور نہیں ہوتا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ وہاں میں ایک نئی پہچان کے ساتھ جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے تجربے کی بنیاد پر کوئی اچھی نوکری مل جائے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی کوشش کسی چیز کے لیے نہیں کی تھی جتنی اس نوکری کے لیے کی، اور پھر کہتے ہیں انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ اسے مل کر ہی رہتی ہے۔ میرا جب ویزا آیا اور میں نے اپنی اماں کو یہ بات بتائی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھیں، مگر اماں یہ نہیں جانتی تھیں کہ میں نے جس میدان کو چنا ہے میرے لیے وہ آگے کتنی مشکلات لے کر آئے گا۔ مقررہ دن پر میں نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور پردیس کے لیے روانہ ہو گئی۔ میرا دل اس وقت بہت پریشان تھا، مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دل میں بہت ساری دعائیں مانگی تھیں کہ یا اللہ وہاں جا کر مجھے کوئی غلط حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ اکثر لڑکیوں کو نوکری کا جھانسا دے کر پاکستان سے لے کر باہر تو جایا جاتا ہے، مگر آگے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ اس بات نے مجھے پریشان بھی کیا ہوا تھا۔ میں سارا سفر اللہ کا نام لیتی۔ جب وہاں پہنچی تو مجھے ایئرپورٹ سے سیدھا ایک آدمی کے آفس میں حاضر کیا گیا۔ جب میں نے اس آفس کو دیکھا تو یہ بڑا عالی شان کمرے پر مشتمل تھا۔ آفس میں بیٹھتے ہی میری نظر سامنے کرسی پر بیٹھے اپنے مالک پر پڑی تھی، جو میرا انٹرویو لینے کے لیے بے تاب بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی کی آنکھیں بھوری تھیں اور عمر تقریباً 50 سال کے درمیان ہوگی۔ یہ میرا کیا انٹرویو لے گا، میں نے دل میں سوچا۔ میری انگریزی ٹھیک تھی، زیادہ کمزور نہیں تھی۔ انٹرویو انگریزی میں لیا گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا آتا ہے۔ میں نے سارا اپنے پیشے کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا کہ میری اماں یہ کام کرتی تھیں۔
اس نے کچھ سوچتے ہوئے میری طرف گہری نظروں سے دیکھا اور پھر سرد لہجے میں بولا، آپ کو پتہ ہے مس مہنور کہ میں نے جائے یہاں پر نوکری پر کیوں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ آپ کا انٹرویو نہیں ہے، بس میں آپ کو کچھ ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ انٹرویو تو نوکری پر رکھنے سے پہلے لیا جاتا ہے، لیکن میں تو آپ کو نوکری پر رکھ چکا ہوں۔ یہ ویزا میں نے آپ کو اپنی طرف سے بھیجا ہے، میری کمپنی نے آپ کو ہائر کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ نوکری میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں جبکہ آپ سے بہتر تعلیم یافتہ عورتیں اس طرح کی نوکری کے لیے مرتی ہیں۔ جی یہ تو میں نہیں جانتی، آپ ہی کو پتہ ہوگا۔ میرے سیدھے سے سوال کے جواب پر اس نے ہنس کر میری طرف دیکھا اور بولا، چلو جانے دو، میں تمہیں یہ وجہ ابھی نہیں بتاؤں گا، کچھ عرصہ گزرے گا تو تمہیں یہ بات خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ تم یہاں میرے رازوں کی پاسداری کرو گی، کسی بھی بات کو آگے نہیں پہنچاؤ گی، اور ہاں میں تمہیں تنخواہ سے بڑھ کر بہت زیادہ روپے دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے اپنے کام میں صفائی چاہیے، اور ایک ایسی وجہ بھی ہے جو میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا، اسی وجہ سے میں نے تمہیں اس نوکری پر رکھا ہے۔ اگر تم وہ وجہ خود پوری کر دو گی تو مجھے خوشی ہوگی، ورنہ تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں، تم نوکری سے نکالی جاؤ گی، تو جب تک تم نکالی جاؤ گی تب تک اچھا خاصا پیسہ کما چکی ہوگی۔ اس آدمی کا سرد لہجہ، عجیب سی باتیں اور انداز مجھے پریشان تو کر رہا تھا، مگر میں بولی نہیں۔ میں چپ چاپ اپنے کام میں مصروف ہونا چاہتی تھی کہ مجھے کام بتایا جائے۔ ویسے تو میں یہی سوچ کر آئی تھی کہ کیونکہ میری اماں دائی تھیں، میں نے بھی ایک دائی کے حوالے سے ہی اپنے تجربے کا ذکر کیا تھا، تو مجھے کسی ہسپتال میں بلایا جائے گا، پر مجھے بلال نے بتایا کہ تمہاری نوکری کسی ہسپتال میں نہیں ہوئی بلکہ اس گھر میں ہوئی ہے۔ بلال وہاں پر کام کرنے والا ایک ملازم تھا جو مجھے ساری ہدایات دیتا رہتا تھا۔ بلال نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اپنی شرافت اور اپنی محنت سے ثابت کر بہترین انتخاب تھی، ورنہ اگر تم نے بدتمیزی کی یا پھر کسی بھی قسم کی تیزی دکھانے کی کوشش کی تو اس نوکری سے ہی نہیں بلکہ دوبارہ اس ملک میں قدم رکھنے سے بھی ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گی۔ یہ باتیں سن کر میں بہت ڈر گئی تھی، مگر ڈرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب میں اس ملک میں آ گئی تھی تو مجھے اپنی نوکری صحیح طریقے سے نبھانی تھی۔ ویسے بھی میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، میں اگر جاتی بھی تو میری ماں کی امیدوں پر پانی پڑ جاتا اور میں انہیں زندگی بھر کے لیے مایوس کر دیتی۔ میں نے تو اپنی پریشانی کسی کو نہیں بتانی تھی، مگر کہتے ہیں کہ صحیح راستہ انسان کو کہیں نہ کہیں دکھ ہی جاتا ہے۔ مجھے اپنی نوکری شروع کیے ہوئے ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے، مجھے کوئی خاص کام نہیں دیا گیا تھا، میرا مالک مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا، وہ بہت کم اس جگہ پر آتا جہاں میں نوکری کرتی تھی۔ میرا کام فی الحال گھر کی دیکھ بھال کرنا تھا، میں تو یہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ دائی والے کام کے لیے مجھے کیوں بلایا گیا ہے، یعنی اگر دائی والا کام مجھ سے کروانا نہیں تھا تو مجھے نوکری پر ہی کیوں رکھا۔ بہرحال میں سوچ رہی تھی کہ اگر مجھ سے کام نہیں بھی کرواتے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میری تنخواہ تو پاکستان میرے ماں باپ کے پاس بھیج دی جائے گی، اس لیے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے روزانہ کام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا نہیں۔ اگلے دن میں گھر میں اکیلی تھی کہ مالک آ گئے، کہنے لگے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، آج میں تمہیں اس گھر کے تہہ خانے میں لے کر جاؤں گا۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر میں بہت ڈر گئی تھی، اگرچہ وہ بات انگریزی میں کرتے تھے مگر کبھی کبھی مجھے ایسا معلوم ہوتا کہ وہ ہمارے بہت پرانے جاننے والے ہیں۔ خیر ان کی شکل و صورت کے حساب سے تو وہ کسی انگریز ملک کے لگتے تھے، لیکن باتیں بہت سمجھداری والی کرتے تھے۔ خیر آج انہوں نے مجھے تہہ خانے میں لے کر جانا تھا، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ ان کی یہ بات سن کر میں فوراً سے پہلے غسل خانے کی طرف گئی، میں نے وضو بنایا، سر پر چادر لپیٹ کر ان کے ساتھ آ گئی۔ اب میرے ساتھ اس کمرے میں چلو۔ میں وضو کر کے آ چکی تھی تو مجھ پر ان کی نیت واضح تھی کہ وہ کوئی مجھ سے برائی نہیں کرنا چاہتے۔ اب میرے دل میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو یہاں پر بہت ساری کتابیں رکھی تھیں۔ کتابوں کی ایک شیلف میں سے انہوں نے سبز رنگ کا غلاف اٹھایا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ اسے کھولو۔ میں نے غلاف ہٹایا تو وہ قرآن مجید تھا۔ میں قرآن مجید اپنے ہاتھ میں لے کر ڈر گئی تھی، یہ کیا ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا تو بولے، میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے قرآن پاک سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس مقدس کتاب کی قسم کھا کر مجھ سے وعدہ کرو
کہ تم یہاں سے جا کر کسی پر بھی میرے راز آشکار نہیں کرو گی۔ اگر تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم یہ وعدہ کرو اپنے حلف نامے پر تمہیں دستخط کروانے سے رہا۔ بس میں تم سے یہی حلف لے سکتا ہوں۔ میں اس شخص کی اس بات پر حیران ہو گئی تھی۔ ایسا بھی کیا کام تھا جس کے لیے اسے اتنی رازداری کرنا پڑ رہی تھی؟ میں نے وعدہ کر لیا۔ میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا چکی تھی، جو کہ میرے لیے بظاہر بہت بڑی بات تھی، مگر چونکہ میں مجبور تھی اس لیے میں نے قسم کھا کر اس بات کا وعدہ کر لیا کہ میں یہاں کا کوئی راز کسی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کروں گی۔ خیر، اس سارے بیان کے بعد میں اور میرا مالک کمرے سے باہر آئے۔ سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے ہم لوگ ایک تہہ خانے میں پہنچ گئے تھے۔ اس تہہ خانے سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مالک نے مجھے سخت نظر سے گھورا، جیسے یہ کہہ رہے ہوں کہ تمہیں ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو میں کام تمہیں کہوں گا تم نے وہی کام کرنا ہے۔ میں نے ان کے سامنے نظریں جھکا لی تھیں۔ اچھا، اب میرے ساتھ آؤ، اور یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو تمہیں عربی سمجھ ہی نہیں آتی۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ بس یہ تو سب سے اچھی بات ہے، کسی کی بات پر کوئی دھیان دھرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ ایک کمرے میں داخل ہوئے جس میں 4 کمرے مزید بنے ہوئے تھے، مگر یہ چاروں کے چاروں شیشے کے تھے۔ کمروں میں سے ایک دوسرے کو دیکھا جا سکتا تھا۔ ان 4 کمروں میں ایک عورت تھی جسے ایک ریشمی مخملی بستر پر لٹایا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ چھوٹا سا ہسپتال تھا۔ میرے ذہن میں پہلی بات تو یہی آئی کہ یہ کوئی ہسپتال ہے۔ یہ عورتیں ساری مریضہ ہیں اور مجھے ان کی دیکھ بھال کے لیے لایا گیا ہے، مگر سوال یہ تھا کہ گھر کے اندر ہسپتال کون بناتا ہے؟ اگر مجھے ہسپتال کی نوکری کے لیے ہی لایا گیا ہوتا تو پھر مجھ سے اس بات کا اظہار بھی کیا جاتا، لیکن یہ چاروں کی چاروں عورتیں مجھے کہیں سے بھی مریض معلوم نہیں ہوتی تھیں۔ البتہ وہ بستر پر بیٹھی تھیں اور سبھی کی سبھی مایوس لگ رہی تھیں۔ ان کی عمریں بھی زیادہ نہیں تھیں، کوئی 30 سال کی تھی تو کوئی 35 کی، جبکہ ایک تو مجھے بالکل ہی 25 سال کی لگ رہی تھی۔ میرے مالک نے مجھ سے کہا کہ یہ چاروں عورتیں ہیں جن کا مجھے خیال رکھنا ہے، ان کے کھانے پینے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے تک پر نظر رکھنی ہے، اور چونکہ ان چاروں کے کمروں سے تم بآسانی دیکھ سکتی ہو، شیشے لگے ہوئے ہیں تو تمہاری نظر آسانی سے پڑ سکتی ہے، تم یہ جان سکتی ہو، دیکھ سکتی ہو کہ کون عورت کیا کر رہی ہے، اس لیے تمہیں یہ کام کرنے میں زیادہ دقت پیش نہیں آئے گی۔ میں مالک کی بات سمجھ گئی تھی، گویا کہ انہوں نے شیشے کا گھر بنا کر یہی ثابت کیا تھا کہ اب ہر عورت دوسرے پر نظر رکھے گی، لیکن ایسا کرنے کی ضرورت کیا تھی اس بات پر مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ میں نے مالک سے کہا کہ میں ضرور ان سب کا خیال رکھوں گی۔ مالک نے کہا کہ یہ تقریباً سبھی امید سے ہیں اور انہوں نے میں 9 ماہ تک تمہاری تنخواہ اور سارا خرچہ اپنے گھر والوں کو بھجواتا رہوں گا، تمہارے گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو کیا 9 مہینے کے بعد میری نوکری ختم ہو جائے گی؟ میری بات پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ان میں سے کسی کا بچہ 4 سال بعد بھی پیدا ہوگا تو میں تمہیں ہی بلاؤں گا، اور تم اگر ایماندار نکلی تو میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اتنا کچھ جو کہ تم نے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ مالک، یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ یہ میری جو بھی لگتی ہیں، تمہیں بس ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں تمہیں ہر طرح کی سہولت فراہم کروں گا۔ تمہیں کسی مشین یا دوا کی ضرورت ہو تو مجھے لازمی بتا دینا، یا بلال سے کہہ دینا تو وہ بازار سے لے آئے گا۔ اور ہاں، تمہیں کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں، بس تم میرے راز کی پاسداری کرو، اس کے علاوہ مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اپنے مالک کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی، مگر اب مجھے یہ بھی تو سوچنا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے تو لوگوں کی حقیقت معلوم تھی، ہر بندے کے گھر کا بھی پتہ تھا کہ وہ کیا کھاتا پیتا ہے، اس لیے میں سب کے کھانے پینے کا خیال بھی رکھ سکتی تھی۔ لیکن اس نئے ملک میں آ کر پردیس کی ایسی ہوا مجھ کو لگی کہ میں تو اپنا نام تک بھول گئی تھی، تو اب میں ان عورتوں کے کھانے پینے کا خیال کیسے رکھتی؟ جب میں نے یہ بات بلال سے کی تو بلال کہنے لگا کہ تم فکر نہیں کرو، یہ سب عورتیں تمہیں خود بتائیں گی کہ تم نے کیا کھانا پینا ہے، کیا بنا کر ان کو دینا ہے۔ میں نے کہا یہ مجھے کیسے بتائیں گی، مجھے تو ان کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ تو بلال نے چونک کر مجھے دیکھا، اس کا مطلب میرا سچ صحیح نکلا۔
میں بلال کی بات کو سمجھی نہیں تھی، اس نے بھی یہ بات ٹال دی تھی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مالک نے میری تمام تر نالائکیوں کے باوجود مجھے ان عورتوں کی حفاظت۔ خیر، میں نے بلال سے پوچھا تو اس نے مجھے کوئی خاص معلومات نہیں دی۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زندگی دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی تھی، میں ان عورتوں کی خدمت کرتی، انہیں کھانا کھلاتی، کہ تبھی ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں سب سے چھوٹی والی لڑکی کے پاس گئی، میں نے اسے کھانا دیا تو وہ مجھے اشارے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر رہی تھی، یعنی مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، کوئی راز کی بات۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ عربی میں مجھے تیز تیز باتیں سمجھانے لگی، لیکن مجھے اس کی ایک بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ میں تمہاری زبان نہیں سمجھتی، مگر جیسے جیسے میں اس کی بات نہیں سمجھ پا رہی تھی، اتنا ہی اس کی آنکھوں میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے بار بار فریاد کرتی، میرے آگے اب ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ میں پریشان ہو گئی کہ میں اس کی کیا مدد کروں۔ سوچا کہ مالک سے کہوں، لیکن اگر مالک اس کی مدد کرنا چاہتے ہوتے تو یہ مجھے کیوں یہ سب بتا رہی ہوتی؟ مجھے عقل سے کام لینا ہوگا، میں نے دل میں سوچا۔ اور پھر ایک ذہن میں خیال آیا، پاس ہی پڑا ریکارڈر میں نے اٹھا لیا تھا، اس میں نے اسے دوبارہ یہ ساری باتیں بولنے کا کہا۔ اگرچہ وہ ڈر رہی تھی، مگر میں نے اسے حوصلہ دیا کہ میں تمہاری ساری بات سمجھتی ہوں، رازداری کے ساتھ تمہاری اس بات کا مطلب کسی سے پوچھوں گی، پھر تمہاری مدد کروں گی۔ اس نے ساری باتیں مجھے بتا دی تھیں۔ میں بلال سے تو پوچھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں ان ساری باتوں کا ترجمہ خود ہی ڈھونڈ کر رہوں گی۔ اگلے دن مجھے بازار جانا تھا۔ بازار میں میری کوئی سہیلی نہیں تھی، نہ ہی میں کسی کو جانتی تھی، مگر کہتے ہیں کہ انسان جب راہ حق پر چلتا ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ اسے نظر آ ہی جاتا ہے۔ مسلسل محنت کے بعد مجھے ایک ایسی لڑکی مل ہی گئی جو مجھے ان ساری باتوں کا ترجمہ کر کے دینے پر راضی ہو گئی۔ میں نے اسے ساری کی ساری گفتگو سنا دی تو وہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ بولی کہ اگر مجھے تمہاری حفاظت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس آدمی کے خلاف ایکشن لیتی۔ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ بہت ہی بھیانک ہیں، کوئی بھی عورت ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا مطلب کہ یہ عورت اپنے شوہر کے بارے میں بہت بھیانک باتیں بتا رہی ہے۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے اس سے ان باتوں کا مطلب پوچھا تو پتہ چلا میرے مالک نے اپنی چاروں بیویوں کو تہہ خانے میں قید کر رکھا ہے اور ان چاروں سے بیٹے کا خواہش مند ہے۔ اگر ان چاروں میں سے کسی کا بیٹا نہیں ہوا تو وہ ان چاروں کو طلاق دے کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دے گا جہاں سے دنیا انہیں ڈھونڈ بھی نہیں سکتی۔ مجھے حیرت تو اس بات کی تھی کہ وہ آدمی بظاہر بہت پڑھا لکھا اور ماڈرن نظر آتا تھا، مگر اس نے جو حرکت کی تھی وہ بہت عجیب تھی، روایتی قسم کی۔ میرا دل بری طرح سے پریشان ہو چکا تھا۔ میں اب اس لڑکی کی مدد بھی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے اپنی گفتگو میں یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اس کا بیٹا نہ ہوا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور یہ بھی بتایا کہ میرے مالک نے مجھے نوکری پر بھی اسی لیے رکھا ہے کہ ان کے خیال میں اپنے نام، اپنی تاریخ پیدائش اور باقی چیزوں کے اعتبار سے ان کے لیے مبارک ثابت ہو سکتی ہوں، اور اگر اس نوکری میں نے ذرا سی بھی کوتاہی کی تو میرے لیے یہ دنیا ہی جہنم بن جائے گی۔ ان ساری باتوں نے مجھے بے پناہ پریشان کر دیا تھا۔ میں کسی کو بھی اپنی سہیلی، اپنی دوست تو نہیں بنا سکی، لیکن مجھے اب مدد تو لینا ہی تھی۔ آخر نہ سمجھ آتے ہوئے میں نے بلال سے اس بات کا ذکر کیا۔ بلال نے میری ساری بات سنی اور کہنے لگا، اگر تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن دیکھو خدا کے لیے تم یہ نوکری کرنے کے بعد فوراً اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تی معصوم گھریلو شریف لڑکی میرے مالک کے ظلم کا نشانہ بنے۔ میرا مالک انصاف پسند ہے، لیکن وہ بہت غصے والا شخص ہے۔ اس نے واقعی میں تمہیں اپنی تاریخ پیدائش، تمہارے نام اور تمہارے پیشے کی وجہ سے یہاں نوکری دی ہے۔ دوسرا مالک یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیویوں کو چیک کرنے کوئی لیڈی ڈاکٹر آتی، کیونکہ ڈاکٹر آزاد خیال ہوتی ہیں اور وہ یہاں سے باہر جا کر کسی کو بھی ان کی حقیقت کے بارے میں بتا سکتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے قدرے کم پڑھی لکھی لڑکی کا انتخاب کیا، مگر اگر انہیں یہ پتہ چلا کہ تم مالک کے بارے میں یہ سب سوچ رہی ہو یا تمہیں حقیقت پتہ چل گئی ہے تو پھر تمہارا بچ نکلنا مشکل ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے وہی کرو جو تمہیں میں نے کرنے کو کہا ہے۔
بلال نے مجھے کہا کہ میں کسی طرح ان عورتوں کے پیدا ہونے والے بچوں کی جنس کے بارے میں پتہ کروں، کیونکہ مالک اس کام کو برا سمجھتا ہے، وہ خود تو ایسا نہیں ہونے دے گا۔ میں نے بلال کی مدد سے ان عورتوں کے ٹیسٹ کروا لیے تھے۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ ان میں سے 3 نے بیٹا ہی پیدا کرنا ہے۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی، جبکہ ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ مالک اس سب باتوں کے پیچھے اتنا پاگل ہوا ہی اسی لیے تھا کیونکہ اسے اپنی اولاد کے بارے میں یقین نہیں تھا۔ آج سے پہلے اس کی 3-4 اولادیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ یہ آدمی اب جنونی ہو چکا تھا اور عورتوں سے اپنے بچے پیدا کرنے کی خاطر دھڑا دھڑ شادیاں کیے جا رہا تھا۔ ان شادیوں کو حکومت کے ساتھ رجسٹر بھی نہیں کیا جاتا تھا کہ کہیں اسے ان سب کا حساب نہ دینا پڑ جائے۔ اب تو میرے سر پر بھی تلوار لٹک رہی تھی، لیکن چونکہ اب ان لڑکوں کی جنس کا پتہ چل چکا تھا، میں مطمئن ہو گئی تھی۔ اللہ نے ہی میرا ساتھ دیا۔ میں دن رات تہجد پڑھ کر دعائیں کرتی تھی کہ اے اللہ، مجھے میری ماں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اگر میں اس کے سامنے رسوا ہو گئی تو میں زندگی بھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اور پھر میرے رب نے مجھے سرخرو کیا۔ ان 3-4 بچوں کی پیدائش کے بعد اس مالک نے خوش ہو کر مجھے ڈھیر سارے روپے دیے۔ میں ان پیسوں کو لے کر پاکستان اس وعدے پر آئی تھی کہ میں دوبارہ آپ کے بلانے پر لازمی آؤں گی، لیکن میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ قسمت اور خوش قسمتی کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ نے میرے حصے میں جو رزق لکھا تھا وہ مجھے مل گیا۔ اب اگر میں ایسے پاگل شخص کی نوکری کرنے جاؤں گی تو یہ سراسر بے وقوفی ہوگی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔